بند ہو گئی۔ اب مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا گروہ بنا دوں گا، ایسے لوگوں کی جماعت بنا دوں گا جو قیامت تک قائم رہے گی اور ہر دور میں آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مجھ رب کی پہچان کرواتی رہے گی، حق کا راستہ بتاتی رہے گی۔ وہ لوگ کون؟ وہ کون لوگ؟ ان کا ذکر رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب قرآن حکیم کے اندر فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا الہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی ولایت ان سے ہے، ولا ان سے ہے۔ لسان العرب کے اندر ولا ان سے مشتق کر کے ولی بنایا گیا۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ قرب، نزدیکی اور دوست اور محبوب کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اہل لغت میں ولی کی اصطلاح کرتے ہوئے ولی کا معنی یہ لکھا ہے کہ ولی کا معنی ہوتے ہیں نزدیکی، قرب، محبت، دوستی، قربت کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں ولی کسے کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کی اصطلاح میں ولی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ مومن جس کا دل ہر وقت یاد الہی کے اندر غرق ہو، جو اس کا رکوع، قیام، سجود ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا رہو، جس کا دل محبت الہی سے سرشار ہو، اسے صوفیہ کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں۔ کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کر اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے اپنی زندگی کو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور ان کی پہچان کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا صحابہ کہ انبیاء کے بعد شہداء صالحین جو لوگ ہوں گے، میرے صحابہ جب تمہارا زمانہ گزر جائے گا اس کے بعد میری امت کے اولیاء آئیں گے، وہ قابل عشق لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی حدیث، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کرنے والے ہیں کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا صحابہ اولیاء اللہ وہ ہے جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے، جب ان پہ نگاہ پڑے تو رب یاد آ جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کی پہچان، ولی کی نشانی کیا بتائی؟ فرمایا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، ولی کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ تو خالق کائنات خود فرماتا ہے اپنے
نیک بندے کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب القدوس نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنته، بس اس نے میرے ساتھ بالحرب اعلان جنگ کر دیا ہے. فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ مجھے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دے گا. وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، اور یہ قرب اللہ سے، اللہ کی محبت کس چیز سے ملتی ہے؟ احب الی مما افطریت علیہ، فرمایا جب وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جس چیز کو میں نے اس کے اوپر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، علیہ اس پر، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے میرا قرب مل جاتا ہے. کہ میں نے اپنے اس نیک بندے پر جب چیزیں لازم کر دی، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ چیزیں اللہ نے فرض کی، ہر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ ولی نہیں بناتا ہے. فرمایا جو اس کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے حج کر رہے ہیں، سارے زکات دے رہے ہیں، لیکن اللہ خاص مرتبہ اور مقام کسی کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرمایا بندہ نفل عبادت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، حَتَّى أَحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. بندہ جب نفلی عبادت سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ، فرمایا کیا ہوتا ہے جب میں اسے محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، كُنتُ میں ہو جاتا ہوں، بن جاتا ہوں، سَمَعُهُ اس کی سماعت. فرمایا جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، كُنتُ سَمْعُهُ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جسمہ بھی، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يَبْطِشُ، جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. فرمایا وَرِجْلَيْهُ، میں اس کے قدم، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، الَّذِي يَمْشِي بِهَا، جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو کانوں سے بات ہے، تو ہاتھوں سے بات ہے، تو سن دیکھنے آنکھوں سے بات ہے، تیرا وجود ہماری سمجھ سے بالا کر ہے، مولا میں تو بندے کے ہاتھ کیسے بن جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کیسے بن جاتا ہے، اس کے کان کیسے بن جاتا ہے. فرمایا ہاں میرے بندو، میں ہاتھوں سے پاک ہوں، لیکن الذی شدہ یبدش بہا، میں بندے کے ہاتھ نہیں بنتا ہوں، لیکن بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان میں طاقت رب کی ہوتی ہے. سماعُ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. در حقیقت کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، اس میں سننے کی قوت اور بصارت مجرد کی ہوتی ہے. جب میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، پھر میرا بندہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے تو میرا کلام سنتا ہے، میری پاکی سنتا ہے، میری حمد سنتا ہے، دنیا کی کوئی لفظ بیہودہ چیز نہیں سنتا ہے. وَبَصَرُهُ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ، جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. فرمایا لوگوں، بندے کی آنکھیں تو نہیں بنتا
لیکن آنکھیں بننے سے مراد یہ ہے دیکھتا بندہ اپنی آنکھوں سے ہے، لیکن ان میں دیکھنے کی قوت اور بصارت قدرت کی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا اتقوا بفراست المومن، کہ مومن کی فراست سے وسعت نظر سے بچو، کیونکہ ینظر اللہ، اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں جب بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، پھر میں اس کے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں میری طاقت میری قدرتوں میں شامل ہو جاتی ہے، پھر میرا بندہ ان سے پکڑتا ہے، ان سے دیکھتا ہے، ان سے سنتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر میرے اور آپ کے کریم نبی کریم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں جبریل سے اعلان کرتا ہوں، اے جبریل جی یا رب جلیل، اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے، اے جبریل تو بھی اسے پیار کرنے لگ جا، تو بھی اسے محبت کرنے لگ جا۔ یا اللہ میرا حکم تسلیم ہو گیا ہے، اللہ میں بھی اسے محبت کرنے والا بن گیا۔ فرمایا نا جبریل صرف تو ہی اسے محبت نہ کرنا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل جنت کے اندر سارے برو گناہ کو کہہ دو، آسمان کے فرشتوں کو کہہ دو وہ بھی میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے، اور جبریل زمین پہ چلا جا سارے لوگوں کے دلوں میں میرے اس نیک بندے کی محبت کو ڈال دے میرے اس۔ اور پھر حقیقت ہے آج تک کسی اللہ والے نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے آ کے محبت کرو، میرے ساتھ پیار کرو؟ یہ اللہ نے خود ہمارے دلوں میں اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ حضور داتا یہ ہماری آج ان کا 958واں عرص ہو گیا ہے، 900 سالوں میں ایک پونے 10,000 سالوں کو عرصہ بیتنے والا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، کیوں یہ پیار اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اللہ تو کیسے یاد کرتا ہے؟ فرمایا جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا پھر میں لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، لوگ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے، ان من عباد اللہ عبادا ما هم بالانبیاء والشہداء تغبطوهم الانبیاء والشہداء شوق القیامت لمکانہم من اللہ تعالی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے، فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اس کے اندر ایک ایسی جماعت آئے گی، ایک ایسا گروہ آئے گا جنہیں دیکھ کر تغبطوہم بالانبیاء والشہداء۔ فرمایا ہے میرے غلاموں میرے صحابہ قیامت کے دن رب کے دربار میں ایک ایسے لوگوں کے گروہ کا گزر ہوگا جن کو انبیاء اور شہداء دیکھ کر رشک فرمائیں گے۔ صحابہ کہتے یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء کی کوئی جماعت ہوگی؟ کیا وہ کوئی شہداء کی جماعت ہوگی؟ فرمایا نہ میرے غلاموں، نہ وہ انبیاء کی جماعت ہوگی نہ وہ شہداء کی جماعت ہوگی۔ یا نبی اللہ پھر کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ یا نبی اللہ انبیاء کی عمرش کریں گے، انبیاء کا تو مرتبہ اعلیٰ ہے، وہ تو بلند مقام اور مرتبے والے ہیں۔ یا نبی اللہ شہید کا مرتبہ بلند و بالا ہے، پھر وہ لوگوں کو دیکھ کر رشک کیوں کرے گا؟ میرے نبی کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں اس لیے وہ رشک فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے کام ایسے کیے ہوں گے۔ یا نبی
اللہ کے احکام کیے وہ ہوں گے. فرمایا احب الیہ، انہوں نے کسی سے محبت کی ہوگی، احب اللہ کو اللہ کے لیے محبت کی ہوگی، وابغض للہ بھی، اگر کسی سے دشمنی رکھی ہوگی وہ بھی اللہ کے لیے رکھی ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا صحابہ ان پہ رشک اس لیے کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض دشمنی رکھی ہوگی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ اس لیے ان پہ انبیاء رشک کریں گے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی شہادت الہی نظر کر دی ہوگی، اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیا ہوگا. رب ان سے محبت فرمائے گا دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پہ جلوہ فرمائے گا، سارے لوگ ان کو دیکھ کے رشک کریں گے. اور یہ فرما کر میرے نبی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا صحابہ پھر اس دن انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس دن انبیاء بھی غم زدہ ہوں گے، ان انبیاء بھی پریشانی اضطراب کے عالم میں تھے. کیوں؟ کہ انبیاء کی امتوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. ہر بندہ اپنے حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوگا، افسردہ ہوگا. لیکن یہ وہ جماعت ہوگی جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا، وہ مطمئن ہو کر اپنے رب کے حضور، رب کے دربار میں بیٹھے ہوں گے. انبیاء رشک کیوں فرمائیں گے؟ اس کے ضمن میں ملا علی قاری مشکات شریف کے اندر اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اس کے ضمن میں حاشیہ آئی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے رشک کی دو وجہ ہوگی. ایک وہ اس لیے رشک کریں گے کہ ہماری امت کے لوگوں کو یہ شان، یہ مرتبہ نہیں ملا ہے، ان حضور کی امت کو یہ مرتبہ ملا ہے. ایک تو رشک کی یہ وجہ ہوگی، اور دوسری رشک کی وجہ وہ یہ اس لیے فرمائیں گے. اس کو مفتی احمد یار نعیمی نے بھی لکھا ہے کہ اس لیے رشک فرمائیں گے کہ انبیاء یہ فرمائیں گے ہمیں تو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، ہمارا مقام انبیاء جیسا تھا. لیکن یہ تو عام لوگ تھے جنہوں نے کسی سے محبت کی تو للہ اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی تو للہ وہ بھی اللہ کے لیے. ایک رشک فرمانے کی وجہ یہ ہوگی. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر اللہ ان کو فرمائے گا میرے بندو چلے جاؤ. امام ابو جازم روایت کرتے ہیں، متفق ہے حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی لکھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نیک بندوں سے فرمائے گا نا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا مقام پاؤگے. حضور فرماتے ہیں کہ رک جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے ہیں. اللہ فرمائے گا کیوں؟ فرمائیں گے مولا ہمیں تو تم نے بخش دیا، جنت عطا کر دی، لیکن اللہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جو ہم سے محبت کرتے تھے، جو ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے. کسی نے شیخ سعدی فرماتے ہیں نا شک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ بغیر دعا کے عبادت کرنے سے بہتر ہے. فرمایا وہ نہیں جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے ساتھ بھیج دے. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے لفظ ہے کہ وہ اپنے ایک چاہنے والے کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، شورے کی جماعت گروہ بن جائے گا، ہاتھوں کی زنجیر بن جائے گی. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ. اور حضور فرماتے ہیں رب نے مجھ سے فرمایا محبوب میں ان کی شفاعت سے تیری محبوب تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے، کہ جو اولیاء کی جماعت ہوگی نا ان کو بغیر حساب کے، ایک تو وہ 70 گناہگار ہوں گے، ان کو داخل کر کو محبوب تیری شفاعت تیری وجہ سے. لیکن یہ فرمایا 70,000 وہ ہے جن کو بغیر کسی حساب کی جنت میں داخل کروں گا. اب صحابہ عرض کرتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ 70,000 کو میں بھیجتا تو آپ اور بھی عرض کر دینا. حضور فرماتے ہیں ہاں صحابہ میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ مولا مجھے اور بھی عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب
ان 70,000 میں سے ایک کے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم صرف ولیوں سے محبت کرتے رہیں، دعویٰ کرتے رہیں، شریعت کے احکام کو بروئے کار نہ لائیں، پھر وہ محبت نہیں ہوگی۔ ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو تمہیں نماز کی بھی ترغیب دلائے، جو تمہیں حج روزہ زکات کے بارے کے اندر بھی بتائے، جو تمہیں اللہ کی یاد کے لیے اچھے برے کی تمیز بھی سکھائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اس ولی کی صحبت تمہیں دنیا میں بھی قائم آئے گی، کل قیامت کے دن بھی وہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ شان ہے کہ اللہ نے جو آخرت میں دکھانی ہے، اور دنیا میں اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر بھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کی تقدیر میں لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھ دیا ہو نا، تقدیر مبرم جو کبھی بدلتی نہیں ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنے رب سے دعا کروں نا، اللہ میری دعا کی وجہ سے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مجھ سے مانگ لیتے ہیں پھر میں ان کو عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری ذات سے محبت کی، ہر چیز کو میری محبت میں ترجیح دی ہے، اس لیے میں ان کی بات کو نہ سنوں تو میری شان کے شایان شان نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت کتنی دی ہوئی ہے، ایک ولی کی طاقت اللہ نے اس کو قوت کتنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ملکہ بلقیس جو یمن سے ان کے سوا سے چلتی ہے، تحفے طائف دے کر خط لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ہمارے ساتھ امن اور اچھے محبت کے معاہدے کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے تحفے اور اس کے وجہ کے ہوئے خط واپس بھیج دیے، اسے یہ پیغام بھیجا، اے ملکہ بلقیس تو اگر خود میرے پاس چل کے آ اور میری شریعت کو قبول کر، میرے دین کو قبول کر، پھر میں تیری ہر بات کو مانوں گا۔ اب مختصر قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پیغام مل گیا، ملکہ بلقیس کی طرف سے قاصد یہ پیغام دے گیا کہ ملکہ بلقیس ان کے سوا سے یمن کے ایک شہر ہے وہاں سے چل پڑی ہے، آپ کے دربار میں آنے والی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے اور ان کے سوا سے بیت المقدس کے اندر 3 ماہ کی مسافت ہے، 3 مہینے لگتے ہیں پیدل سفر میں۔ وہ وہاں سے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بڑے مجمع میں کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے دربار میں حاضر کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا جو تخت تھا وہ 40 گز لمبا تھا اور 24 گز چوڑا تھا، ہیرے اور جوہرات کے ساتھ مزین تھا، سجا ہوا تھا، جسے کئی لوگ مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے اس تخت بلقیس کو میرے دربار میں لے آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نمل کے اندر فرمایا قال ایھا الملاء ایکم یاتنی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ فرمایا کہ اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس جو میری بندی اور فرمانبردار بن کے آ رہی ہے، اس کے تخت کو میرے دربار کے اندر کوئی لے آئے؟ اس کے پہنچنے سے پہلے ایک جن کھڑا ہوا جسے اپنی طاقت کے بڑا ناز تھا۔ قال افرائیت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس جن نے کہا
کہ اے سلیمان علیہ السلام، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر آپ کا حکم چلتا تھا، چرند پرند درند فضا ہوا جن یہ سارے آپ کے تابع فرمان تھے، جہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں سے، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو تخت بلقیس کو اس کے پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں لے آئے؟ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرنے لگا جتنی دیر میں آپ کی یہ محفل برخاست ہو جائے گی، آپ اپنے مقام پہ اس محفل کو جب ختم کر دیں گے، اس کے ختم کرنے کے بعد میں اس تخت کو آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی کوئی کم مدت میں تخت بلقیس کو یہاں لے آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا ناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ آپ کی امت کا ولی آصف بن برقیہ جس کا نام ہے، عرض کرنے لگا یا نبی اللہ میں لا سکتا ہوں۔ فرمایا کتنی مدت میں؟ عرض کرنے لگا جب تک آپ اپنی پلک جھپکیں گے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، اس سے کم مدت میں آپ کے دربار میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، یہ بات ہی ہوئی، آپ نے پلک جھپکی، وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھا۔ قال هذا من فضل ربی، اور وہ کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب آصف بن برقیہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، حضرت سلیمان کی امت کا ایک عام سا ولی ہے جسے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو 3 ماہ کی مسافت ہو آنکھ چپکنے کی دیر میں لا سکتا ہے۔ پھر ذرا مجھے بتائیے نا، پھر میرے نبی کی امت کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ آج اس علی حجویری گاؤں سے اس کی بات سناؤں۔ آصف بن برقیہ سلیمان پیغمبر کا امتی ہو کر 3 ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو آنکھ چپکنے کی دیر میں لا سکتا ہے۔ پھر سرزمین لاہور پر میرے نبی کا غلام جس نے صدیوں سے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اس کی مقام، اس کا شان، اس کی مرتبہ اور عزت کتنا بلند ہوگا۔ اگر آصف بن برقیہ آنکھ چپکنے میں 3 ماہ کی مسافت کو لا سکتا ہے، پھر مجھے بتاؤ مخدوم گنج بخش فیض عالم جو ہو وہ پھر اس سے کم دیر میں کتنا کام کر سکتا ہوگا۔ سیرت نگاروں نے مفسر اور ہند لکھا کہ ہندوؤں کی ایک جماعت لاہور کی نگری میں آئی، راستہ بھٹک گئی، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے گجرات کے اندر ایک جگہ تھی، ایک شہر جس کا نام مدینہ تھا۔ مدینہ کے نام سے لوگ اسے پہچانتے تھے۔ ہندوؤں کی وہ بارات راستہ بھٹک گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ان میں جو سردار تھا، ہندوؤں کا جو سردار تھا، اس نے دیکھا ایک بابا ایک کونے میں بیٹھا ہوا، سر کو جھکائے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں اس بابے سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ
تجھے مدینہ کا راستہ بتا دے گا۔ وہ ہندوؤں کا سردار کاکا علی حجویری کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگا، اے بابا ہم ہندو لوگ ہیں، بڑی دور کا سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں مدینہ شہر میں جانا ہے، کیا آپ وہاں کا راستہ ہمیں بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا راستہ بتاؤں یا اس کا راستہ دکھاؤں؟ راستہ بتاؤں یا راستہ دکھاؤں؟ قرآن میں فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بریلی کے تاجدار نے کیا دکھا؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام تھا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، ایک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں وہاں کا راستہ بتاؤں یا وہ دکھاؤں؟ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بتائیں بعد میں، پہلے دکھا دیں۔ اب اگلا جملہ جو فرمایا، اگر چاہتے ہو تو پہنچا بھی دوں۔ نہیں سمجھے ہو؟ پہلے کہا راستہ بتاؤں یا دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھاؤ۔ جب دیکھنے پہ راضی ہو گیا، کہا اگر چاہتے ہو تو پہنچا بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ اور زیادہ بہتر ہوگا، ہم کئی دنوں کے مسافر ہیں، وہاں کئی دن لگیں گے جاتے ہوئے، تھک ہار گئے ہیں، مسافر ہیں، بھٹک گئے ہیں، اگر آپ پہنچا دیں تو زیادہ مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ سبحان اللہ۔ واپس میں کہنے لگے یار عجیب بندہ ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا کہ ہم کس پاگل کے پلے پڑ گئے ہیں۔ کبھی کہہ رہے راستہ دکھاؤں، بتاؤں، پہنچاؤں، ابھی کہہ رہے آنکھیں بند کرو۔ اس کا جو سردار ہے وہ سردار کہنے لگا جو کہتا ہے کر تم رہو۔ کہا تجھے اس پہ اتنا اعتبار کیوں ہے؟ کہا ذرا اس کی سفید داڑھی کو تو دیکھو نا، کیسی اس میں نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اس کا چہرہ تو دیکھو نا، اذا راہو ذکر اللہ، ایسی نہیں فرمایا جب ولیوں کو دیکھو تو رب یاد آ جاتا ہے، فرمایا اس کا چہرہ سونا ہے، یہ پہنچا دے گا۔ آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے بیت اللہ ہے، لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں تمہیں مدینہ لے کے جانا ہے نا، پہلے تمہیں رب کا گھر دکھانا ہے، پھر تمہیں مدینہ لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کون سا مدینہ؟ آپ نے فرمایا وہی وہ مدینہ جس کا راستہ میں جانتا ہوں، جس مدینے کا مجھے پتا ہے۔ کہا بابا تم عجیب بندہ ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں، دل کی دنیا بدلنے لگی نا، دل کا نقشہ تبدیل ہونے لگا۔ دوسرے جو ہندو تھے وہ اپنے سردار کو دوست کو ملامت کرنے لگے، کہا اس نے ہمیں قوم پہنچا دیا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، یہ ہمیں آخری منزل تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ کیا کہا؟ بابا ہمیں کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر دو۔ آپ نے فرمایا میں بھی جب پڑھا دیتا ہوں، لیکن پہلے کلمے والے سے پوچھ لوں۔ آؤ تمہیں کلمے والے کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ کہا آنکھیں پھر بند کرو۔ آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھلتی ہیں، سامنے گنبد خضر آگے سنہری چادیاں ہیں۔ کہنے لگے یہ کہاں پہنچا دیا ہے؟ کہا یہ وہی مدینہ ہے جسے میں جانتا ہوں، یہی میرا مدینہ ہے جسے میں نے تم کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ فرمان لگے میں بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ جو
ہندو تھے، کب کبھی ان پہ طاری ہو گئی، لذا طاری ہو گیا، کہنے لگے بابا یہ کیا معاملہ کیا ماجرا ہے؟ تو داتا علی حجویری مخدوم امم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ بھی ذرا مل کے صدا لگائیے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نعت شان را کامل کاملہ راہ رہنما۔ بابا یہ کیا ماجرا ہے، کہاں لے آئے ہو؟ تو بابا بول کے کہتے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نبی کا مدینہ قریب آ گیا ہے۔ ہندو گھبرا گئے، جسم کے کم کپی کاری ہو گئی، آپ نے اس ہندو کے سردار کا ہاتھ پکڑ کے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا، اے مریض محبت کے نزدیک کوچائے طبیب آ گیا ہے، کہ نزدیک کوچائے طبیب آ گیا ہے۔ روزے کی جانب کھڑے ہو کے صدا لگائی، عرض کی کملی والے آ نبی اللہ، حضور میرا کام یہاں تک لانا تھا، حضور میرا کام یہاں تک ان کو پہنچانا تھا، اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اگر تم نے ان کا مقدر نہ بدلا۔ داتا علی حجویری نے وہاں پہ جو استغاثہ کیا، حضور کی بارگاہ میں جو عرضی پیش کی، شاید مجھ کو یوں نقشہ کھینچا، اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اپنی نظر کا کہا، گنجے اقبال نے کہا تھا نا کہ گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ تو خدا کے نور کا مظہر ہے، ناقصہ کی پیر ہیں، اور جو پیر ہیں ان کے لیے قابل رہنما ہیں۔ اب آپ استغاثہ کرتے ہیں، اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس کے لیے ہے؟ اگر تیرا دیوانہ یوں خالی جائے، پھر یہ در کس لیے ہے؟ پھر یہ در کس لیے ہے؟ ادھر حضرت سلیمان میرے نبی کا مقتدی، میرے نبی کا مقتدی، میرے نبی سلیمان پیغمبر کے انبیاء اس کے امام ہیں، اس کے امام ہیں۔ حضرت پیغمبر سلیمان کے امت کے ولی کی شان یہ ہے، 3 ماہ کی مسافت کو آنکھ چپکنے میں اگر وہ ختم کر سکتا ہے، پھر اللہ نے میرے نبی کے امت کے ولی کو یہ شان دی ہے، وہ کئی سالوں کی مسافت کو آنکھ چپکنے میں طے کرا سکتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ اللہ کی نبیوں کی صحبت، ان کی محبت، ان کا پیار دنیا
میں بھی کامیاب آئے گا، آخرت میں بھی تمہاری قبر کو چمکائے گا۔ اور جو ہم یہ اللہ کے مزاروں پہ، اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ یہ تو قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ حضرت زکریا نبی ہیں، جا کر حضرت مریم ملیہ کے حجرے میں دعا کرتے ہیں ربی ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے حنیف بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا۔ پیغام آ جاتا ہے جبریل کے ذریعے، اے زکریا ہم نے تجھے مریم کے حجرے کے وسیلہ سے نیک بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ میری آقا سید الانبیاء ہو کر پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا میرے صحابہ، میرے وصال کے بعد میرے غلام، میری امت کے ولی حضرت ویسے کرنی کے پاس جا کر کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ ولیوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے